اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو آئیے آج ہم جانتے ہیں اسم اعظم کے بارے میں۔ اکثر قابلین کی رائے یہ ہے کہ اسم اعظم اللہم ہے، اور جب کوئی بندہ اس اسم کے ساتھ اپنے رب کو پکارتا ہے تو رب پھر فور اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے اور اس کی فریاد سنتا ہے، اور پھر فوراً ہی رحمت کی ہوائیں اس کے لیے چل پڑتی ہیں۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسم اعظم اللہم ہی کو کہا گیا ہے۔ انہوں نے کئی بزرگوں کے اقوال نقل کرتے ہوئے اللہم ہی کو اسم اعظم قرار دیا ہے، اور فرمایا ہے کہ کسی بھی پریشانی میں اگر اسم اعظم کے ذریعہ بندہ اپنے رب کو پکاریں گے تو اس کی پکار سنی جائے گی اور اس کے مسائل حل ہوں گے۔ یہ اسم بار بار قرآن حکیم میں استعمال ہوا ہے، اور اس کے پڑھنے کے بے شمار فوائد لوگوں کے سامنے آئے ہیں۔ مشہد بزرگ ابن شمیل رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، جس نے اپنی زبان سے اللہم ادا کر دیا گویا کہ اس نے تمام اسماء حسنی کا ورد کر لیا۔ اس اسم کی وہ برکتیں ہیں کہ ان کا شمار کرنا ممکن نہیں ہے۔ حضرت ابو رجا رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے کہ اللہم کے میم میں ایک خزانہ پوشیدہ ہے، اور اس میم میں اللہ تعالیٰ کے 70 ناموں کی خوشبو موجود ہے۔ اکثر اولیاء کرام اس اسم اعظم کے ذریعہ اللہ کا قرب حاصل کرتے تھے، اور اس کا بکثرت ورد کر کے وہ مستجاب الدعوات بن گئے تھے۔ اکثر اولیاء کرام کا دعویٰ ہے کہ اسم اعظم ہوا ہے۔ اس اسم اعظم کے بے شمار روحانی قوتیں اور نورانی خزیہ مضمر ہیں۔ چنانچہ اولیاء کرام کی تاریخ گواہ ہے کہ اکثر مشائخ نے اپنی روحانی قوتیں بڑھانے کے لیے ہوا کی ضربیس لگائی ہے، اور اس ہو کے ذریعہ عالم ناسوت میں اپنا مقام مقرر کر لیا ہے۔ حضرت سلطان شاہ سخی باہو رحمۃ اللہ علیہ اس ہو کا عامل تھے، اور اس کے ذریعہ دنیا اور دنیا والوں پر اپنا تصرف کیا کرتے تھے۔ حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی ہو کو اسم اعظم مانا ہے، اور اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے اس کو قوی ترین قرار دیا ہے۔ بزرگوں نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ اس پر جہنم کی آگ حرام ہو جائے تو اس کو چاہیے روزانہ ہو کو 29 مرتبہ صبح شام پڑھ لیا کرے۔ اکثر علماء کرام نے کہا ہے کہ اسم اعظم لا الہ الا ہوا ہے۔ مسند احمد نے یہ قول نقل کیا ہے کہ لا الہ الا ہوا اسم اعظم ہے، اور اس میں رب جلال کا جلال اور جمال دونوں ہی پوشیدہ ہیں۔ چنانچہ اکثر صوفیہ اور اولیاء اس اسم اعظم کے ورد کو اپنے معمولات میں شامل رکھتے تھے۔ اسی اسم اعظم سے آیت الکرسی شروع ہوتی ہے، جس کے نزول کے وقت آسمان کے کناروں پر 70,000 فرشتے حفاظت کے لیے معمور کیے گئے تھے، اور اس بات کا خطرہ تھا کہ شیاطین اس روحانی دولت کو اچک نہ لیں۔ بزرگوں نے فرمایا کہ جو شخص شیاطین کی شرارتوں سے اور جنات کی ریشہ دوانیوں سے محفوظ رہنے کی خواہش مند ہو، اس کو چاہیے کہ اس اسم اعظم کو اپنے ورد میں رکھے اور ایک تسبیح صبح شام اس کو پڑھ لیا کرے۔ بعض اکابرین نے فرمایا ہے کہ چشم خلائق میں مقبول اور معزز ہونے کے لیے ہر فرض نماز کے بعد اس اسم اعظم کو 100 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنانا چاہیے۔ چند مہینوں کے بعد پڑھنے والے کو یہ محسوس ہوگا کہ دنیا والے اس کی طرف کھینچے آ رہے ہیں اور اس کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے بے قرار ہے۔ ایک بزرگ کا ارشاد ہے کہ مرض نسیان سے نجات حاصل کرنے کے لیے اس اسم اعظم سے مدد لینی چاہیے۔ طریقہ یہ ہے کہ جمعرات کا روزہ رکھے کہ ایک چینی کی رپورٹ پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا ہوا اور گلاب و زعفران سے لکھ لیں، اور افطار کے وقت بارش کے پانی سے یا چشمہ کے پانی سے دھو کر اس سے روزہ افطار کرے۔ اس عمل کو لگاتار 4 جمعرات کر لے، انشاءاللہ نسیان سے نجات مل جائے گی، اور اس کے بعد جو بھی یاد کرے گا ہمیشہ یاد رہے گا۔ حافظہ کرنے
والے بچوں کے لیے یہ عمل تیر بہدف ثابت ہوتا ہے۔ چشمہ کا پانی دستیاب نہ ہو تو ٹویل کا پانی بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ دشمنوں کی شرارتوں سے محفوظ رہنے کے لیے اس اسم اعظم کو لکھ کر اپنے پاس رکھیں۔ انشاءاللہ حاسدوں، بدخواہوں اور دشمنوں کی شرارتوں سے محفوظ رہے گا۔